بسم اللہ الرحمن الرحیم والثالث قد تترک الحقیقت بدلالت سیاق الکلام۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 146 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی یہ 8ویں فصل جاری ہے۔ ما یترک بہ حقائق الالفاظ کی 5 نوعوں میں تیسری نوع یہ ہے کہ کبھی سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے۔ سیاق کلام سے مراد یہاں یہ ہے کہ کلام سے پہلے یا کلام کے بعد کوئی ایسا لفظ آ جائے جو اس بات کا متقاضی ہو کہ کلام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، تو وہ ہے سیاق کلام کی دلالت۔ تو سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب السیر الکبیر سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب مسلم حربی محصور سے کہے، یعنی کوئی حربی اپنے قلعے میں محصور ہو گیا، اپنے گھر میں محصور ہو گیا اور مسلم اس سے کہے انزل، نیچے اتر آؤ، یہ سن کر کے وہ حربی نیچے اتر آیا تو وہ مامون ہوگا، یعنی مسلم کا محصور حربی سے انزل کہنا یہ امن دینے کا متقاضی ہے، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اسے امان دے دیا ہے، اس لیے کہہ رہا کہ اب نیچے اتر آؤ۔ تو گویا اس کا حقیقی معنی ہوا کہ وہ نیچے اتر آئے، اس کے لیے امان ہے۔ لیکن اگر مسلم نے حربی سے کہا انزل ان کنت رجلا، نیچے آ جاؤ اگر مرد ہو، فنزل، یہ سن کر کے وہ نیچے اتر آیا، لا یکون آمنا، تو وہ امان والا نہیں ہوگا، وہ مامون نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے مثال اس میں جو اصل ہے وہ یہ دوسرا قول ہے انزل ان کنت رجلا، اور جو پہلا انزل ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اتر آئے تو مامون ہوگا، لیکن اسی کلام کے ساتھ ان کنتا رجلن بھی آ گیا، جڑ گیا، تو انزل گویا یہ کلام ہوا اس کا، اور اسی کے ساتھ ان کنتا رجلن بعد میں آ گیا، تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہاں معنی حقیقی مراد نہ ہو، یعنی انزل یہ اس لیے نہیں ہے کہ اتر آؤ تمہیں امان ہے، بلکہ یہ اب اس لیے ہوا کہ اگر تم میں ہمت ہے، تم میں بہادری ہے تو اترو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور ان کنتا رجلن، اگر تو مرد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت ہے تو نہ اترو، مرد ہو تو اترو، بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرد ہے۔ یہاں ان کنتا رجلن یہ تہدید کے لیے ہے، یہ دھمکی کے لیے ہے، تہدید کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے کہ اگر تم میں جرأت ہے، تم میں بہادری ہے، کامل مردانگی ہے، شجاعت ہے تو نیچے اترو۔ تو یہ ہے ان کنتا رجلن کہہ دینا، یہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ انزل کہنا یہ اترنے کے لیے نہیں ہے، امان دینے کے لیے نہیں ہے کہ تیرے لیے امان ہے اتر آؤ، بلکہ یہ تہدید اور توبیخ کے لیے ہے۔ تو یہ ہے سیاق کلام جس کی بنیاد پر حقیقت متروک ہوتی ہے، یعنی اگر صرف انزل کہتا اور وہ حربی اتر آتا تو وہ مامون ہوتا، اس کے لیے امان ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ایک کلمہ اور آ گیا اس کے بعد ان کنتا رجلن،
تو اس کی دلالت اس بات پر ہوئی کہ یہاں انزل یہ اتر کہہ کر کے وہ اس کو امان نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ دھمکی دے رہا ہے، اس کے لیے توبیخ ہے یہ۔ اذا قال المسلم للحربی والثالث قد تطرق الحقیقت بدلالت سیاق الکلام، اور تیسری نوع یہ ہے کہ کبھی حقیقت متروک ہوتی ہے سیاق کلام کی دلالت سے، یعنی کلام کے پہلے یا کلام کے بعد میں کسی ایسے لفظ کے آ جانے سے جو اس بات کا تقاضا کرے کہ حقیقت یہاں مراد نہیں ہے، تو حقیقت متروک ہوتی ہے۔ قال فی السیر الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السیر الکبیر میں فرمایا، اذا قال المسلم للحربی انزل فنزل کان آمنا، جب مسلمان حربی سے کہے، یعنی اس حربی سے جو اپنے گھر میں یا قلعے میں محصور ہے، کہے انزل نیچے اتر آؤ، فنزل کان آمنا، یہ سن کر کے وہ حربی نیچے اتر آئے تو وہ مامون ہوگا، امان والا ہوگا۔ ولو قال انزل ان کنت رجلا، اور اگر مسلم نے حربی محصور سے کہا نیچے آ جاؤ اگر تم مرد ہو، فنزل لا یکون آمنا، یہ سن کر کے وہ حربی نیچے اتر آیا تو وہ مامون نہیں ہوگا، امان والا نہیں ہوگا۔ تو یہاں دو کلمہ الگ الگ پیش کیا ہے۔ انزل جو پہلے دیا ہے یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے، اور انزل ان کنتا رجلن یہ اصل مثال ہے سیاق کلام کی دلالت سے حقیقت کے متروک ہونے کی، کہ ان کنتا رجلن یہ کلام کے بعد آ گیا جس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہاں حقیقت مراد نہ ہو، اور یہ مجازن توبیخ ہو۔ دوسری مثال، ولو قال الحربی الامان الامان، اور اگر حربی نے مسلم سے کہا مجھے امان دو یا میں امان چاہتا ہوں، فقال المسلم الامان الامان، تو مسلم نے اس کے جواب میں کہا الامان، کہ میں نے تجھے امان دی یا تیرے لیے امان ہے، کانا آمنن، تو وہ مامون ہوگا، امان والا ہوگا، اور گویا یہ حقیقت ہے، اس نے امان طلب کی، اس نے امان دے دی تو مامون ہو گیا، یہ حقیقت ہے۔ ولو قال، اور اگر حربی کے الامان الامان کہنے کے جواب میں مسلم یہ کہتا یا یہ کہہ دے کہ الامان ستعلم ما تلقا غدا، امان عنقریب تم جان لو گے کل جس سے تمہارا سامنا ہوگا، یا جس چیز سے تمہارا سامنا ہوگا تم کل جان لو گے، یا کہا الامان لا تعجل حتی ترا، امان جلدی مت کرو، یعنی امان کی بات کرتے ہو جلدی مت کرو یہاں تک کہ تم دیکھ لو، فنزل لا یکون آمنا، یہ سن کر کے حربی نیچے اتر آیا تو حربی مامون نہیں ہوگا۔ تو یہاں ستعلم ما تلقا غدن یہ آ گیا کلام کے آخر میں، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہاں امان نہ، تقاضا یہ ہے کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، یعنی مسلم اسے امان نہیں دے رہا ہے۔ ایسے ہی لا تعجل حتی ترا یہ الامان کے بعد آ گیا تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ یہاں حقیقت مراد نہیں ہے، تو بلکہ اس کا معنی یہی ہوا کہ جو میری تم سے جنگ ہوگی تو اس کو تم اچھی طرح سے دیکھو گے، اور میری بہادری اور اپنے ساتھ میری لڑائی کا تم خود مشاہدہ کرو گے، معائنہ کرو گے۔ تو یہ کلام پورا ایک توبیخ کے لیے ہوا، یہ مجازن، یہاں حقیقت مراد نہیں ہے۔ تیسری مثال، ولو قال اشتری لی جاریۃ لتخدمنی، ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ میرے لیے ایک باندی خرید دو
جو میری خدمت کرے. تو اگر وہ کہتا اشترے لی جاریتن، میرے لیے ایک مادی خرید دو، تو وہ کوئی مادی خرید دیتا، لولی، لنگڑی، اندھی، بہری، جیسی بھی مادی خرید دیتا، تو اس کا خریدنا یہ روا ہوتا اور اس کی خریداری یہ موکل کی طرف سے مانی جاتی. لیکن اس نے اس کلام کے ساتھ ایک بات اور کہی، لیتا خدمنی، تاکہ وہ میری خدمت کرے. تو یہ سیاق کلام، یعنی جو کلمہ یہ بعد میں آ رہا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مادی اندھی نہ ہو، وہ مادی لولی لنگڑی نہ ہو، تاکہ اس کی خدمت کر سکے. اب اگر اس وکیل نے نابینا مادی خرید دی یا ایسی مادی خریدی جس کے اعضاء شل ہیں، ہاتھ شل ہے، پاؤں شل ہے، تو وہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں مانی جائے گی اور یہ اس کا خریدنا موکل کی طرف سے جائز نہیں ہوگا. تو یہاں لتخدمنی، اس کلمے نے جاریہ کا جو حقیقی معنی ہے مطلقاً مادی ہونا، اسے اس نے مقید کر دیا. اور اب معنی یہ ہوا کہ جو تم بادی خریدو گے وہ صحت مند تندرست بادی خریدو گے جس کے اعضاء صحیح سالم ہوں. تو جاریہ یہ عام ہے اور لتخدمنی کی وجہ سے وہ بعض افراد کے ساتھ خاص ہو گیا، یعنی یہ جاریہ اب وہی مراد لیں گے جو صحت مند ہو، اس کے اعضاء صحیح سالم ہوں. تو گویا حقیقت کاملہ یہاں متروک ہے. ولو قال، اور اگر ایک مرد نے دوسرے سے کہا اشتری لی جاریتن، تم میرے لیے کوئی مادی خرید دو، تو جاریہ یہ مطلق ہے، ہر طرح کی مادی کو شامل تھا. لیکن لتخدمنی جو کہہ دیا، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ مادی جو صحیح سالم ہو، جس کے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہوں اور وہ طاقتور ہو تاکہ خدمت کر سکے. تو اب یہ مادی جاریہ کا عام معنی مراد نہیں رہا، بلکہ یہ بعض افراد کے ساتھ مقید ہے. فاشتری العمیاء اب الشلاء، تو اس وکیل نے ایسی مادی خریدی جو نابینا ہے، نابینا مادی خریدی، یا شلا جس کے اعضاء بیکار ہو گئے ہیں وہ مادی خریدی. لا یجوز، یہ جائز نہیں ہوگا، یعنی یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں مانی جائے گی، بلکہ اگر اس نے خریدا ہے یا اس کے لیے ہوگی یا کسی اور کے لیے ہوگی، موکل کے لیے نہیں ہوگی. نمبر 4، چوتھی مثال اسی کی. ولو قال اشتری لی جاریتن حتی آتاہا، ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ تم میرے لیے ایک مادی خرید دو، حتی آتاہا، تاکہ میں اس سے وطی کر سکوں. تو اب ظاہر ہے جاریتن جب تک کہا تھا، اشتری لی جاریتن یہ عام تھا، کوئی مادی کسی طرح کی مادی خرید دیتا کافی ہوتا. لیکن اسی کے ساتھ جب ایک کلمہ اور آگے حتی آتاہا، تو اس کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ ایسی مادی ہونی چاہیے جس سے موکل کا وطی کرنا جائز ہو، حلال ہو. تو معلوم ہوا کہ اب اس کا عام معنی مراد نہیں رہ گیا، بلکہ بعض افراد سے یہ جاریہ مقید ہو گئی. تو اب موکل نے یعنی وکیل نے موکل کی رضائی بہن خرید دی. تو اب یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں مانی جائے گی، کیونکہ موکل نے جس کے لیے کہا تھا وہ ایسی مادی ہونی چاہیے تھی جس سے وطی کرنا حلال ہو، اور رضائی بہن جو اس کی ہے اسے خرید دیا تو اسے وطی کرنا حلال نہیں ہے، لہذا وہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں مانی جائے گی. تو یہاں جاریہ کی جو حقیقت ہے وہ متروک ہے حتی آتاہا کی وجہ سے، جو سیاق کلام ہے. اور اگر ایک مرد نے دوسرے سے کہا اشتری لی جاریتن حتی آتاہا، تم میرے لیے ایک مادی خریدو جس سے میں وطی کر سکوں. فاشتری اختہ من الرضاء، تو وکیل نے موکل کی رضائی بہن کو خرید لیا. لا یکون عن الموکل، تو یہ خریداری موکل کی طرف سے نہیں ہوگی. ایک اور مثال اسی کی فرماتے ہیں، وعلی ھذا قلنا فی قولہ علیہ السلام، اور اسی بنیاد پر یعنی سیاق کلام کی دلالت سے حقیقت متروک ہوتی ہے، اسی بنیاد پر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد میں کہا. ارشاد کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے، فامقلوہ، تو اس مکھی کو ڈبا دو، ثم انقلوہ، پھر اسے کھانے سے نکال کر باہر کر دو.
اب ایسا ڈبونے اور نکال کر باہر کرنے دونوں کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں یہ بیماری ہے، وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءً، اور دوسرے پر میں شفا ہے، دوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ، اور مکھی دا کو دوا پر مقدم رکھتی ہے، یعنی جس پر میں بیماری ہے اسے پہلے ڈبوتی ہے، اور جس پر میں شفا ہے اس کے ڈوبنے کی باری بعد میں آتی ہے۔ مکھی جب گرتی ہے ایک پر کیا اس میں ڈبا دیتی ہے، اور دوسرا پر جب وہ نہیں نکل پاتی ہے تو ڈوبتا ہے، یا آدمی خود ڈبائے تو ڈوبتا ہے۔ تو مکھی دا کو، یعنی اس پر کو جس میں بیماری ہے یہ مقدم رکھتی ہے اس پر جس میں دوا ہے، شفا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہم نے کہا کہ یہاں جو فَمْقُلُوهُ ہے، یعنی اسے اس کھانے میں ڈبو دو، تو ڈبونے کا جو حکم ہے یہ ہم سے اذیت کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پر میں بیماری ہے، تو اس بیماری سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا فَمْقُلُوهُ، اسے ڈبو دو، تاکہ جو شفا والا پر ہے وہ بھی اس میں پہنچ جائے۔ یہ حکم امر تعبدی نہیں ہے، حق شرع کی ادائیگی کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت کا حق ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ امر تعبدی ہو، بلکہ یہ محض ہمارے فائدے کے لیے ہے، لہٰذا یہ ڈبونے کا جو حکم ہے وہ ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، جبکہ امر کی اصل حقیقت کیا؟ ایجاب ہی ہے، یعنی وہ ایجاب کے لیے آتا ہے، امر کو واجب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں جو ایجاب اس کی حقیقت ہے یہ متروک ہے۔ تو اب مکھی، یہ تو نفس مسئلہ ہو گیا، یہ مثال ہو گئی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے پر میں شفا ہے، کہ بیماری کیا ہے اور شفا کیا، دوا کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے ایک پر میں جو بیماری ہے اس بیماری سے مراد یہ کبر اور گھمنڈ کی بیماری ہے، یعنی شریعت نے جس چیز کو مباح قرار دیا ہے اس کی اباحت سے الگ ہو کر کے اپنی طبیعت کے مطابق اسے ضائع اور برباد کرنا۔ مثلا کسی مشروب میں مکھی گر گئی، ایک پر اس میں ڈوب گیا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو استعمال کریں مکھی نکال کر کے، آپ نے وہ پورا مشروب پھینک دیا، تو شریعت نے اس کے استعمال کو مباح قرار دیا ہے اور آپ نے وہ مال ضائع کر دیا۔ تو یہ جو کبر ہے، جو ترفع ہے، یہ بیماری پیدا ہوئی ایک پر سے۔ اب اگر آدمی اس کو مکمل ڈبو دیتا ہے پھر نکال کر کے پھینکتا اور اسے استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غالب آ گیا اس بیماری پر، اس کبر اور ترفع پر۔ تو دوسرا پر ڈبا دینے میں اس بیماری کا علاج ہے، دوا ہے اس کی۔ اب ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور اسی بنیاد پر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد اذا وقع الذباب في طعام احدكم فامقلوه ثم انقلوه فإن في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء، جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو، پھر اسے نکال کر باہر کر دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں دوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ، اور مکھی اس پر کو مقدم رکھتی ہے جس میں بیماری ہے اس پر جس میں کیا ہے، دوا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ دل سیاق الکلام علی ان المقل لدفع الاذى عنا، سیاق کلام اس بات پر دال ہے کہ مکھی کو ڈبونے کا حکم ہم سے اذى کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، لا لامر تعبدی حقا للشرع، حق شرع کی وجہ سے امر تعبدی نہیں ہے، فلا یکون للایجاب، لہذا یہ امر ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، یعنی اسے ڈبا دیا یہ بھی مباح ہے، نہیں ڈبایا ویسے پھینک دیا یہ بھی مباح ہے۔ اب اس کی آخری مثال یعنی چھٹی مثال، وقوله تعالی انما الصدقات للفقراء، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ صدقات فقراء ہی کے لیے ہیں۔
عقیبہ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یعنی منافقین میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے، یلمزُکَ فی الصدقات، صدقے تقسیم کرنے میں بانٹنے میں تم پر طعن کرتا ہے، تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، تو اگر انہیں صدقات میں سے زکوٰۃ میں سے کچھ دے دیا جائے رضوا، تو وہ راضی ہو جائیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں اس میں صدقات میں سے کچھ نہ دیا جائے جبھی تو وہ ناراض رہتے ہیں۔ تو اب اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو اس میں زکوٰۃ کنہیں دینی ہے وہ مصارف بیان کر دیے گئے کہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، صدقات وصول کرنے والوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردن چھڑانے میں ہے، قرض داروں کو دے سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، اور مسافر کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 مصارف بیان کر دیے گئے۔ تو منافقین کے اعتراض اور طعن کا ذکر کرنے کے بعد مصارف کا بیان یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اصناف کا جو ذکر ہوا ہے یہ صدقات سے منافقین کی طمع کو، لالچ کو قطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہے۔ یعنی جو مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے تاکہ یہ منافقین جو صدقات میں سے پانے کی امیدیں رکھتے ہیں وہ امید ختم ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے مصرف نہیں ہیں، لہذا ہمیں یہ مال نہیں مل سکتا ہے۔ تو مصارف کا بیان جو ہوا ہے وہ صدقات سے منافقین کی امید کو قطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان مصارف میں سے کسی ایک ہی مصرف میں اپنی زکوٰۃ پوری خرچ کر دیتا ہے، جب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہر ایک کو دینا یہ ضروری نہیں ہے، ان میں سے سب کو چاہے دے، بعض کو دے، کسی ایک ہی کو دے، یہ ہر طرح سے زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ مصارف بیان کرنا اس لیے نہیں ہے کہ سب کو بانٹ بانٹ کر دینا ضروری ہے، بلکہ یہ مصارف کا بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ منافقین کی طمع صدقات سے ختم ہو جائے۔ وقوله تعالی انما الصدقات للفقراء عقیب قوله تعالی ومنهم من يلمزك في الصدقات، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومنهم من يلمزك في الصدقات کے بعد يدل على ان ذکر الاصناف لقطع طمعهم من الصدقات، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اصناف کا ذکر صدقات سے منافقین کی طمع کو ختم کرنے کے لیے ہے، صدقات کے مصارف کو بیان کرنے کے ذریعہ۔ فلا يتوقف الخروج عن العہدة على الاداء الى الكل، تو عہدہ یعنی صدقے کی ادائیگی کی ذمہ داری سے برآنا یہ موقوف نہیں ہے کل کی طرف ادا کرنے پر، کل کو ادا کرنے پر، یعنی تمام مصارف کو دے تبھی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر دے دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ کی تیسری نو تھی جو مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ کل آپ چوتھی نو